بالکل شاہ صاحب آپ کی باتیں اس وقت جو ہے ہم مطلب سنجو ٹی وی کی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں. تو شاہ صاحب یہ بتائیں کہ روزے کے جو مکروہات ہیں ان پر تھوڑا روشنی ڈالیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے. جی بسم اللہ ماشاءاللہ. روزے کی جو مکروہات ذکر کی گئی ہیں کتابوں میں، وہ ایک تو یہ ذکر کیا گیا ہے روزے کے مکروہات کے حوالے سے، یہاں 9 to 10 پوائنٹ ذکر ہیں جس میں سے کچھ انشاءاللہ اجمالی طور پر ذکر کریں گے. آنکھ میں دوا ڈالنا، اچھا آنکھ میں دوا ڈالنا یا سرما لگانا جبکہ اس کا مزہ یا بو حلق میں نہ پہنچے، اچھا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ حلق تک نہ پہنچے، تھروٹ تک. دوسرا جو پوائنٹ ذکر ہے، ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو، مثلا خون دینا یا حمام جانا. اب حمام جانا یہ عام طور پر آج کل حمام اتنے ہیں نہیں، یعنی حمام سے مراد واش روم جدھر آپ کو کمزوری فیل ہو، مسائل آپ کو فیل ہو. اب تیسرا جو پوائنٹ ذکر ہے وہ ہے ناک میں دوا ڈالنا، ناک میں دوا ڈالنا جبکہ یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، اور اگر یہ علم ہو کہ حلق تک پہنچے گی پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہے. بالکل. اچھا شاہ صاحب کی باتیں اس وقت آپ سن رہے ہیں. شاہ صاحب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہماری مطلب عوام ہیں نارمل روٹین کے مطابق تو یہ مطلب نارمل ہی ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے جتنے بھی مطلب یہاں کے لوگ ہیں تو وہ ایک دوسرے سے آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگتے ہیں. ایسی خاص کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے ذکر ہی کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو برکت کا مہینہ ہوتا ہے اور یہ تو بھائی چارے کا مہینہ ہوتا ہے. اگر ہم اور مہینوں میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں بھی تو لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ہم اسی مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں ٹالرنس نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، لوگوں میں صبر نہیں ہے. اور یہ بات کرنا مجھے مناسب تو نہیں لگتا، لیکن یہ بات کرنا ضروری ہے کہ لوگوں کے ذہن اس چیز سے باخبر ہو جائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں. ایک بات جو لوگ کرتے ہیں وہ اعوذ باللہ من ذالک احسان جتاتے ہیں، وہ بھی خداوند قدوس کی ذات کہ خدایا ہم نے تو روزہ تیرے لیے رکھا، ہم نے تو روزہ تیرے لیے رکھا، ہم نے تو بھوک پیاس تیرے لیے برداشت کی، اور پھر اس کی وجہ سے وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں. اور ایک جو بات کرتے ہیں عوام وہ یہ کہ شیطان رمضان میں بند ہو جاتا ہے، اور پھر سوال بھی کرتے ہیں ہم طلباء سے کہ آغا یہ جو شیطان بند ہے رمضان میں پھر یہ گناہ کیوں؟ نامحرموں کو دیکھنا، گانے سننا، غلط کام کرنا، نشاور چیزیں مثلا استعمال کرنا، یہ کیوں؟ ان کو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں شیطان تو ضرور بند ہوتا ہے، شیطان تو صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی شیطان بند ہے. اس میں اتنی طاقت ہے نہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر خود آپ کو گناہ کی طرف لے جائے نہ. لیکن انسان نے جو اپنی نفس کی جو تربیت و تمرین کی ہے، بے تربیتی جو اپنی نفس کی اس نے کی ہے، اس نفس کی بے تربیتی کی وجہ سے وہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، غلط مطلب باتیں کرنا یا مثلا غیبت کرنا، ایسا کچھ کرنا، یہ اس کی یہ وجہ ہے پوری. ٹھیک ہے جی شاہ صاحب، آخری میرا سوال ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے خواتین و حضرات ہیں کہ وہ اب مطلب آفس یا کسی مجبوری کی وجہ سے آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں روزے کی حالت میں. تو آپ تھوڑا اس بات پر مطلب روشنی ڈالیں کہ ایسا کون سا ٹائم ہوتا ہے کہ اگر اس کے بعد یہ لوگ چلے جائیں تو ان کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہوگا یا مطلب مکروہ نہیں ہوگا. تو یہ مسافر کا جو روزہ ہے اس پر تھوڑا آپ روشنی ڈالیں. مسافر کے روزے کے حوالے سے مسائل کافی طویل ہیں و کافی بڑے ہیں. سمپل ایک چھوٹا سا مسئلہ جو آپ نے بیان کیا کہ لوگ آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں. اگر کسی نے آؤٹ آف سٹی روزے کی حالت میں جانا بھی ہے، مثلا وہ صبح 8 بجے 7 بجے گیا، وہ اگر اپنی سٹی واپس 12 بجے سے پہلے آ جائے، یعنی زوال شرعی سے پہلے. اب زوال شرعی کے ٹائم جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، کبھی 12 بجے ہوتے ہیں، کبھی 12 سے 1-2 منٹ پہلے، کبھی 12-15، کبھی بہرحال یعنی کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زوال شرعی سے پہلے جب وہ اپنے علاقے آئے گا، اپنے گھر آئے گا جہاں اس کی نماز قصر نہیں، تو پھر اس کا وہ روزہ ٹھیک ہے. لیکن اگر پھر وہ نہ آ سکے تو اس کا وہ روزہ قصر ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مطلب دوپہر کے 12 بجے کے بعد وہ گھر سے نکلے، بھلے اس مسئلے کی طرف بھی آنا تھا ہم نے، وہ یہ کہ اگر کوئی زوال شرعی، یعنی اس کی سمپل مثال میں یہ دے دوں گا کہ نماز ظہرین کے بعد اگر وہ سفر کرے، مثلا اسلام آباد جائے، پشاور جائے، اس کا وہ روزہ درست ہے. لیکن کل کا روزہ اس کو درست کرنے کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ زوال شرعی سے پہلے اپنے علاقے اپنے گھر اس کا پہنچنا ضروری ہے، تب اس کا روزہ وہ بھی ٹھیک رہے گا اور یہ جو دوسرا اس نے روزہ رکھا ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے.
شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں انفارمیٹیو ٹاپک لے کر آئیں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں یا ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے اپنے جو ویورز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو معلومات جو ہے وہ مطلب پہنچائیں۔ آخر میں اپنے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، امت مسلمہ کے جو ہمارے مسلمان بھائی اینڈ بہنیں ہیں، ان کے لیے ماہ رمضان کے حوالے سے کوئی شارٹ سا پیغام دے دے، شارٹ الفاظ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارٹ پیغام یہی ہوگا کہ جو سائمین کا ذکر ہم مجھ جیسے گنہگار نے کیا خدا کی توفیق سے، وہ یہی کہ جو خاص الخاص روزہ ہے اس تک خود کو پہنچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، چونکہ صوم کا مطلب ہی صبر ہے، یعنی ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہر چیز پر صبر، کھانا پینا ہر چیز پر صبر۔ یہ نہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، باہر ہم کسی کے ساتھ لڑے یا گھر میں کسی کے ساتھ لڑے جھگڑے، تو پھر روزے کا وہ جو مقصد ہے وہ روزے کا مقصد نہیں رہا۔ حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے، اقوال معصومین سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ کے جلد کا بھی روزہ ہونا چاہیے، جلد کا۔ جلد کا روزے سے مراد یہ ہے کہ اپنے جلد کو بھی کہیں ایسا نہ استعمال کیا جائے کہ جس سے روزے کے جو فوائد ہیں وہ کم ہو جائیں۔ آخر میں وہ قول جو امیر المومنین نے فرمایا کہ کچھ روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ خدا سے دعا ہے کہ مجھے ہم سب کو انشاءاللہ اس روزہ دار میں نہ قرار دے کہ جس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہ ملے، یعنی بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ اس کو نہیں ملتا، خدا کی مرضی اس کو نہیں ملتی، خدا کی خوشی اس کو نہیں ملتی، خدا کی معرفت اس کو نہیں ملتی، بس اس نے بھوک و پیاس برداشت کی، کھانا پینا کیا، سویا، کوئی فائدہ نہیں ملا۔ صلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین۔ تھینک یو سو مچ ویورز، آپ لوگوں نے باتیں سنی سید علی فرزاد شاہ کربلائی، جو کہ جامعہ اہل بیت اسلام آباد کے طالب علم ہیں۔ آپ لوگوں نے یقیناً یہ جو باتیں ہم نے شیئر کی ان سے آپ لوگ مستفید ہوں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی روزے کے حوالے سے یا ماہ رمضان کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ میں یا ہمیں آپ واٹس ایپ پہ ان باکس کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارا نیکسٹ مطلب پیغام ہوگا اس میں آپ کے جو کویسچن ہوں گے ہم ان کے آنسر آپ کو دیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا پیغام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ایک نئے پروگرام اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرہ مین وقار بنگش کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔